خدا نے فرشتوں کو کب تخلیق کیا؟ تب کہا تھا جب صبح کے ستارے مل کر گیت گاتے خدا کے براہ راست عمل سے کیا خدا نے فرشتوں کو بھیجا کیسے؟ فرشتہ محمد کی صورت میں کیا وہ نسل کو پیدا کر سکے؟ کتنے فرشتوں کو فرشتوں نے کیوں جو ہے وہ بغاوت کتنے فرشتوں نے ابلیس کا ساتھ دیا اور وہ زمین پر آپ سب کو سلام. ہم آپ کو گارڈین آف فیتھ کے یوٹیوب چینل پر ویلکم کہتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. آج ہم پاسٹر شراز شریف عالم کے ساتھ مل کر یہ سیکھیں گے کہ شیطان کون ہے، کہاں سے آیا اور اس کا کیا مقصد ہے. ہمارے لیے آج کی تلاوت عہد عتیق میں سے پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی پہلی 7 آیات. خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں میں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو دیا اور اس نے بھی کھایا. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں. خدا ان کا زندہ پاک کلام پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر. اس مہینے کی فروری کے دوسرے مہینے کے پہلے اتوار سے تمام کلیسیاؤں میں پیغامات کی ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، جس میں ایک خاص عنوان پر جو ہے ہم اس سارا مہینہ میں جو ہے وہ پیغام سیکھیں گے. اور وہ عنوان کیا ہے کہ شیطان کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں. اور جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم شیطان کے بارے میں سیکھیں گے تو لوگوں کا ایک الگ ریئیکشن ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ پادری صاحب شیطان کے بارے میں پیغام دیں گے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سوال بالکل وجہ ہے کہ شیطان کے بارے میں ہمیں سیکھنے کی کیوں ضرورت ہے، کیوں اس پر تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے یا اس کے بارے میں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعقوب 4 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ ابلیس شیطان ہمارا مخالف ہے، خدا کے لوگوں کا مخالف ہے، خدا کا مخالف ہے، اور ہر وقت ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور دشمن کا مقابلہ کب بہتر طور پر کیا جا سکتا ہے؟ جب اس کے بارے میں علم ہو، جب پتا ہو کہ وہ کیسا دکھتا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، کس طرح سے کام کرتا ہے. جب ہم اس کے بارے میں جانیں گے تو پھر خدا کے کلام کی روشنی میں، خدا کے پاک روح کی مدد میں، خداوند یسوع مسیح کے فضل میں ہم اس کا بہتر اور رائٹ طور پر مقابلہ کر سکتے ہیں. تو جسے ہم شیطان کہتے ہیں، خدا نے اسے فرشتہ کے طور پر تخلیق کیا. خدا نے اسے پرفیکشن میں تخلیق کیا. وہ خوبصورت تخلیق تھی خدا کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے فرشتوں کو کب تخلیق کیا؟ کیونکہ جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں ابتدائی 2 باب میں جہاں کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے، وہاں فرشتوں کی تخلیق کا بیان موجود نہیں ہے. وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ خدا نے کس دن فرشتوں کو تخلیق کیا. پیدائش کی کتاب کے پہلے 2 باب جو ہیں اس پر
کیوں؟ کیونکہ شاید خدا یہ بات اس جگہ پر ان آیات میں کتاب کے شیشے میں بتانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ بہت سی باتیں صرف خدا سے علاقہ رکھتی ہیں، لیکن ہمارا قوی ایمان ہے کہ بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہمارے پاس موجود ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جو کچھ خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، وہ سب کچھ اس میں تحریر ہے۔ جب ہم ایوب کی کتاب اس کے 38ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں ایوب جو ہے اس سے خدا مختلف سوال کرتا ہے، اور ایوب 38واں باب اس کی 4 آیت میں خدا سے کہتا ہے کہ تو تب کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی، اور 7 آیت میں کہتا ہے کہ تب کہاں تھا جب صبح کے ستارے مل کر گیت گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ یہاں صبح کے ستارے اور خدا کے سب بیٹے جیسے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ فرشتوں کے لیے ہے۔ خدا فرشتوں کو 2 مختلف طریقوں سے صبح کے ستارے کہہ کر، خدا کے بیٹے کہہ کر پکارتا ہے اس آیت میں۔ اور ایوب کی کتاب اس کے پہلے باب کی 6ویں آیت میں، دوسرے باب کی پہلی آیت میں، 38ویں باب کی 7ویں آیت میں فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہہ کر پکارا گیا ہے، اور صبح کے ستارے اور خدا کے بیٹے انہیں کہا گیا ہے جو خدا کے براہ راست عمل سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ دنیا میں پیدا ہوا وہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے پیدا کیا گیا ہے، اور کلوسیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے اسی کے وسیلہ سے یا اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب اس کے وسیلہ سے اور اس کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ جو کچھ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے مسیح یسوع کے وسیلہ سے پیدا کیا گیا، اور اس آیت میں جو تخت ہیں، اختیارات ہیں، حکومتیں ہیں، ریاستیں، یہ فرشتوں کے رینک ہیں، ان کے عہدے ہیں، اور مسیح یسوع کے وسیلہ سے دنیا کی ہر چیز پیدا کی گئی جن میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے براہ راست عمل سے کیا مراد ہے؟ خدا کے کس براہ راست عمل کے بارے میں خدا کا بندہ خدا کے پاک کلام میں کہتا ہے؟ اس کا جواب جو ہے زبور 148 میں دیا گیا ہے، اس کی 2 اور 5ویں آیت میں۔ 2 آیت میں زبور نویس کہتا ہے اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو۔ 3 آیت میں وہ سورج سے کہتا ہے اس کی حمد کرو، چاند سے کہتا ہے اس کی حمد کرو، نورانی ستاروں سے کہتا ہے اس کی حمد کرو، فلک اور فضا سے کہتا ہے اس کی حمد کرے۔ اور یہ سب چیزیں خدا کی حمد کیوں کرے؟ 5ویں آیت میں کہتا ہے یہ سب چیزیں اس کے نام کی حمد کرے کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئی۔ جو چیزیں خدا کے بولنے سے وجود میں آئیں وہ خدا کے براہ راست عمل سے پیدا ہوئی، جن میں فرشتے بھی شامل ہیں جنہیں خدا کے بیٹے اور صبح کے ستارے کہا گیا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے فرشتوں کو کیوں بنایا؟ کیوں خدا نے فرشتوں کو تخلیق کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی حمد و ستائش کرنے کے لیے، اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 4 باب کے مطابق فرشتے خدا کے حضور عبادت کرتے ہیں، حمد و ستائش کرتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط اس کے پہلے باب میں فرشتوں کو خدمت گزار روحیں کہا گیا، اور خدمت گزار روحیں وہ ہیں جو خدا کے مقصد کے مطابق، خدا کی رضا کے مطابق اس کی تعظیم، عبادت اور حمد کرتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ہے خدا کی طاقت، اور وہ ہے لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 42 سے 44 آیات، جہاں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر چڑھنے سے پہلے خدا باپ کے حضور دعا کرتے ہیں،
اور 42ویں آیت میں کہتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ یہ خدا یسوع مسیح کے بے گناہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اس نے گناہ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ ماضی، حال اور مستقبل کے گناہ جو ہے اس کے کندھوں پر ڈالے جانے، اور اسے خدا کی عدالت کا سامنا ہوگا۔ اس لیے وہ باپ سے دعا کرتا ہے کہ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا دے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ اور پھر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے اسے آسمان سے ایک فرشتہ دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے تقویت دیتا تھا، اور پھر وہ اور شدت سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ جو ہے وہ خون کی بوندیں بن کر زمین پر ٹپکنے لگا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتہ خداوند یسوع مسیح کو کیسے تقویت دیتا تھا؟ کیسے جب خداوند یسوع مسیح پریشانی میں تھے، مشکل میں تھے، باپ سے دعا کرتے ہیں اور باپ آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو خدا کے پاک کلام کے مطابق اسے تقویت دیتا تھا، تو کیسے فرشتہ خداوند یسوع مسیح کو تقویت دیتا تھا؟ کیا اسے خوراک دے کر، پانی دے کر، حوصلہ دے کر، یا خدا کے کلام کے وعدوں کی یاد دہانی دلا کر اسے تقویت دیتا تھا؟ نہ پانی دے کر، نہ حوصلہ دے کر، نہ خدا کے کلام کی وعدوں کی یاد دہانی کی مسیح کو ضرورت تھی، کیونکہ وہ خود مجسم کلام تھا۔ تو پھر کیسے وہ تقویت دیتا تھا؟ اس کی عبادت کر کے، اس کی حمد و ستائش کر کے۔ جب خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے تھے، خدا آسمان سے فرشتہ کو بھیجتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کی عبادت کرتا، حمد و ستائش کرتا ہے، جس طرح وہ انسان بن کر آنے سے پہلے آسمان پر فرشتے اس کی عبادت، پرستش اور ستائش کرتے تھے۔ اور وہ ایک پرویو تھا کہ اس کے قربان ہونے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد جب دوبارہ وہ آسمان پر جائے گا تو پھر اسی طرح فرشتے اس کی عبادت، بندگی اور پرستش کریں گے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے 7ویں باب میں، یوحنا کی انجیل میں، خدا باپ سے دعا کی اور کہا کہ باپ مجھے اس جلال میں شامل کر جو دنیا سے بیشتر میں تیرے ساتھ رکھتا تھا، جہاں فرشتے اس کی عبادت کرتے تھے۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے فرشتوں کے بارے میں، اور یہ ہے کہ کیا فرشتے جو ہیں افزائش نسل کر سکتے ہیں؟ کیا وہ نسل کو پیدا کر سکتے ہیں جس طرح انسان پیدا کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے متی کی انجیل اس کے 22ویں باب میں ملتا ہے، جہاں صدوقی جو ہے خداوند یسوع مسیح سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں مردوں کی قیامت کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں ایک عورت ہے، اس نے 7 آدمیوں سے شادی کی، تو قیامت کے دن وہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ متی کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 29 اور 30ویں آیت میں ان سے کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو، نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ قیامت کے وقت بیاہ شادی نہ ہوگی، لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے جن میں کوئی جسمانی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ خدا نے ایک ہی بات انہیں جتنا بنایا وہ اتنے ہی ہیں، افزائش نسل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے کتنے فرشتوں کو تخلیق کیا، کتنے فرشتوں کو پیدا کیا؟ تو متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 53ویں آیت میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا۔ تمن رومی اصطلاح ہے، اور یہ فوجی دستہ تھا جس میں 6000 فوجی ہوتے تھے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ 12 سے زیادہ تمن فرشتوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ 6001 تمن، وہ 12 سے زیادہ کی بات کرتے ہیں۔ 6000 کو 12 سے ضرب دیں تو 72000 سے زیادہ فرشتوں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باپ میرے پاس ابھی موجود کرے گا، اور خدا کا ایک فرشتہ بہت طاقتور ہے،
دوسرا سلاطین اس کے 19ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ نکل کر سور کے لشکرگاہ میں گیا اور 1,85,000 آدمیوں کو مارا۔ خدا کا ایک فرشتہ ایک پل میں 1,85,000 آدمیوں کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے۔ المکاشفہ کتاب اس کے 5ویں باب کی 11ویں آیت میں یوحنا خدا کے تخت کا جلال دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے خدا کے تخت کے گرد جو ہے وہ فرشتوں کی آواز سنتا ہے جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں میں ہے۔ خدا نے لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو پیدا کیا، لاکھوں کروڑوں سے زیادہ فرشتوں کو پیدا کیا، اور خدا کی قدرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خدا نے مٹی لی اور اس سے انسان کو بنایا، اور خدا نے حکم دیا، اس کے بولنے سے لاکھوں کروڑوں سے زیادہ فرشتے ایک ہی بار پیدا ہو گئے، جن میں سے ہر ایک فرشتہ جو ہے وہ اپنے آپ میں خوبصورتی اور طاقت رکھتا ہے۔ اور پھر بغاوت ہوتی ہے آسمان پر بغاوت ہوتی ہے، خدا کی نافرمانی ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے فرشتوں کو آزاد مرضی کے ساتھ پیدا کیا۔ سوال اکثر یہ کرتے ہیں کہ فرشتوں نے کیوں جو ہے وہ بغاوت کی؟ کیونکہ انہوں نے تو خدا کا جلال دیکھا تھا، خدا کی قدرت دیکھی تھی، خدا کا شان انہوں نے دیکھی تھی، تو پھر کیوں نافرمانی کی؟ کیونکہ خدا نے انہیں خوبصورتی کے ساتھ بنایا، سمجھداری کے ساتھ بنایا، آزاد مرضی کے ساتھ بنایا، اور خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی مجبوری میں عبادت کرے۔ جن فرشتوں نے بغاوت کی انہوں نے اپنی مرضی سے کی، شیطان کے ساتھ۔ جنہوں نے خدا کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے بھی اپنی مرضی سے کیا۔ اور آج خدا ہم سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے خدا کی عبادت کریں۔ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں انہیں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ خدا کے گھر میں آئے اور خدا کی عبادت کریں، وہ اپنی آزاد مرضی سے خدا کی عبادت کے لیے یہاں موجود ہے۔ خدا وہ عبادت قبول کرتا ہے جو آزاد مرضی سے کی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کے ساتھ کتنے فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے کرائے گئے؟ کتنے فرشتوں نے ابلیس کا ساتھ دیا اور وہ زمین پر گرائے گئے؟ مکاشفہ کتاب اس کے 11ویں باب جو ہے وہ ابلیس کے بارے میں لکھا ہے، اسے ازدہا کہا گیا ہے، انگریزی زبان میں ریڈ ڈریگن کہا گیا ہے، اور ان آیات کے مطابق اس کی دھن نے آسمانی ستاروں کی 1/3 حصے کو آسمان سے زمین پر ڈال دیا۔ 1/3 حصہ کیا مراد ہے؟ 1/3۔ اور اگر ہم اس کی اوسط نکالیں، پرسنٹیج نکالیں، تو کل فرشتوں کا 33.33% حصہ جو تھا اس نے شیطان کا ساتھ دیا اور آسمان سے وہ نیچے گرا دیے گئے، اور تب سے لے کر آج تک وہ خدا کے خلاف کام کر رہے ہیں، خدا کے لوگوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، ایمانداروں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح شیطان کے بارے میں جانتے تھے، اس کے کام کے بارے میں جانتے تھے، اس کے طریقہ کار کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے جب 40 دن اور 40 رات اس نے روزہ رکھا، اس نے بھوک لگی تو شیطان اسے آزمانے کے لیے آ گیا۔ 10 سے یاد جو ہے شیطان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کیونکہ اس کے بارے میں جانتے تھے اس لیے اس پر غلبہ حاصل کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں شیطان کے کاموں کو ظاہر کیا اور ایمانداروں کو اس سے آگاہی دی، اور صلیب پر قربان ہو کر اس کے کاموں کو تباہ کر دیا۔ اس لیے خدا کا پاک کلام ایمانداروں کو بھی شیطان کے کاموں سے، شیطان سے آگاہ کرتا ہے۔ پہلا پطرس اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار ہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 11ویں باب کی 3 آیت میں پالوس رسول خوف زدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو
کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اس طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائے جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پہلا تimotheus اس کے چوتھے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ اور پہلا یوحنا اس کے چوتھے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہر جو بائبل لے کر آتا ہے وہ خدا کے کلام میں سے بیان نہیں کرتا ہے۔ اور روحوں کو پرکھنے کی کسوٹی کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ جب کوئی آپ کے پاس خدا کا خادم بن کر آتا ہے تو اس سے پوچھیں کہ اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ بائبل مقدس میں سے وہ آپ کو سکھائے۔ اس لیے روحوں کو پرکھنا ضروری ہے۔ مجھے بھی پرکھیں، دوسروں کو بھی پرکھیں۔ ہر ایک روح کو خدا کے کلام کی کسوٹی پر پرکھا جائے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ شیطان کی پیروی کرتا ہے اور ایک حصہ خدا کی پیروی کرتا ہے۔ اور پہلا یوحنا کا خط اس کے 5 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں ہے۔ شریر کی طرف کون ہے؟ پہلا یوحنا اس کے 30 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع سے ہی گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹا دے۔ افسیوں کا خط اس کے 6 باب کی 10ویں آیت سے لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت میں مضبوط بنو اور خدا کے سب ہتھیار باندھو، تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ اور پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 15 باب کی 57 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا شکر ہے جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں فتح بخشتا ہے۔ مسیح یسوع میں فتح یابی ہے۔ ہم کیسے شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مسیح یسوع میں قائم رہ کر، خدا کے کلام پر قائم رہ کر، خدا کے احکام کی فرما برداری کر کے۔ صرف اتوار کے اتوار عبادت میں آ کر ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھاڑنے والے بھیڑیے موجود ہیں۔ جب تک خدا کے ساتھ ہم مسلسل منسلک نہیں رہیں گے تب تک ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج جب ہم پاک شاہ میں شریک ہونے کو ہیں تو پاک شاہ جو ہے وہ ہمارے ایمان کا جو ہے صحیح اعلان کرتی ہے۔ ہم جس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں پاک شاہ میں شریک ہو کر ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی موت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے دکھوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے دفنائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، آسمان پر جانے پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہم کو لینے کے لیے دوبارہ آئے گا۔ اور اس میں شامل ہونے سے پہلے خدا کا پاک کلام کہتا ہے ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو آزمائیں، اپنے آپ کو جانچیں کہ کیا ہم خدا کے احکام پر چلتے ہیں کہ نہیں، خدا کے ساتھ کس طرح منسلک ہیں، کیا ہمارے باطن کی تقدیس ہوئی ہے یا نہیں، کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور اس میں شامل ہونے سے پہلے خدا کے سامنے اقرار کریں، اپنے دل کو ڈھیلیں، تو پھر ہم لائق طور پر خدا کے بدن اور خون میں شریک ہوں گے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا جو میرے بدن اور خون میں شریک ہوتا ہے اس میں نئی زندگی
قائم ہو جاتی ہے. خدا مجھے اور آپ کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور پاک شاہ میں بہتر اور لائق طور پر شریک ہونے کی قوت اور طاقت بخشے. شکریہ. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.